کی عبادت کرنے لگے، اللہ کو سجدہ کرنے لگے، اللہ کی حمد و ثنا خوانی کرنے لگے، اللہ کی تعریف کرنے لگے، اللہ کو پوچھنے لگے، تو بھی اللہ کی شان میں تھوڑا سا بھی اضافہ نہیں ہے۔ یا تمام مخلوقات اور تمام انسان بھی مل کر اگر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرے، تو بھی اللہ کی شان میں کوئی فرق نہیں ہے۔ یعنی بندہ محتاج ہے اللہ کو، نہ تو بندے کی عبادت کی ضرورت ہے نہ تو بندے کی ضرورت ہے، لیکن پھر بھی اللہ کی یہ شان ہے کہ جو جتنی محنت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے اتنا عطا فرماتا ہے اور اپنے فضل سے عطا فرماتا ہے، جبکہ اللہ کو حاجت ہی نہیں ہے بندے، پھر بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے میرے بندے، جب تو نیکی کرتا ہے تو ہم تجھ سے راضی بھی ہوتے ہیں اور تجھے انعامات سے نوازتے ہیں۔ اور پھر وہ انعامات کیا آخرت میں رہتے ہیں؟ تو نہیں، بلکہ آخرت میں نہیں بلکہ دنیا میں ہی اللہ تعالیٰ انعامات سے نوازتا ہے۔ آخرت میں تو نوازتا ہی ہے لیکن دنیا میں بھی نوازتا ہے، جیسا کہ اللہ والوں کے بارے میں قرآن مجید میں اصحاب کہف کا ذکر آیا، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْهُ۔ کہ اس کا ترجمہ مفہوم میں آپ کو بتا دوں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اصحاب کہف ایک ایسے بادشاہ کے بیٹے تھے، جب بادشاہ کو ہار ہو گئی تو وہ وہاں سے نکل گئے، ان کے ایمان کا مسئلہ ہے، وہ اپنے ایمان کو بچانے کے لیے ظالم بادشاہ سے بچنے کے لیے نکل گئے، غار میں چلے گئے، کہ غار میں پناہ ہے۔ وہ غار میں پناہ لے کر جب غار میں گئے تو بہت دن تک وہاں رہے، اندر رہے، تو اندر وہ سو گئے، تو کہتے ہیں کہ بہت سالوں سوئے، 300 سال یا اس سے زائد وہ وہاں پر آرام فرما رہے ہیں، جیسا بھی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ اللہ کے نیک بندے تھے، تو اللہ جب وہ سو گئے تو اللہ تعالیٰ نے سورج کو حکم دیا کہ تو سیدھا مت نکل، سیدھا طلوع نہ ہو، اگر تو سیدھا طلوع ہوگا تو تیری روشنی، جب تو طلوع ہوگا تو تیری روشنی وہ غار کے اندر جائے گی، غار کے اندر جائیں گے تو میرے نیک بندوں کو تکلیف ہوگی، میرے نیک بندوں کی نیند میں خلل ہوگا، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے سورج سے کو حکم دیا کہ تو تھوڑا سائڈ سے جا، تھوڑے بازو سے جا، اس لیے کہ تو جب بازو سے جائے گا تو سورج کی روشنی ان لوگوں پر نہیں پڑے گی اور ان کی نیند میں خلل نہیں آئے گا۔ تو یہ شان کیا ہے؟ یہ شان وہ ہے کہ یہ اللہ کے نیک بندے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی نیند کا بھی سارا خیال رکھا، پھر صرف نیند ہی کا خیال نہیں رکھا، اور کیجئے کہ ہمارے پاس جو چیزیں رہتی ہے اس میں اچھی بھی چیز ہوتی ہے، ناپاک بھی چیز ہوتی ہے، جیسے جانور وغیرہ، جانور ہو گئے، تو اس میں کتا ایک وہ جانور ہے جسے ہم نجس مانتے ہیں، ناپاک ہے، وہ ناپاک ہے، اگر وہ کسی چیز میں اگر وہ منہ ڈال دیا تو اسے 3 مرتبہ یا 7 مرتبہ دھونے کا حکم ہے، اس طرح یعنی نجس ہے، وہ اسے خرید میں گھر میں رکھنے کا حکم نہیں ہے، لیکن ایسی نجس چیز بھی جب یہی اصحاب کہف کے ساتھ رہ گئی، یعنی وہ لوگ جب جا رہے تھے تو ان کے پیچھے کتا آ رہا، ایک کتا ان کے پیچھے آ رہا، وہ کتے کو ہکال رہے تھے، کتے کو پھر بھی آ رہا تھا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس کتے کو زبان دی، اللہ تعالیٰ نے زبان دی، تو اس نے کہا، وہ کتے نے کہا کہ میں تمہارے ساتھ رہنا چاہ رہا ہوں، تم جہاں جائے گے میں وہاں پر رہوں گا، تو انہوں نے چھوڑ دیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں قلبہم باسط ذراعیہ بالوصیل، کہ ان کے ساتھ ان کا کتا بھی جیسے کتے کا بھی ذکر آ گیا، جبکہ وہ نجس ہے، وہ ناپاک ہے، لیکن وہ ان اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ وہ کتا رہا تو اللہ تعالیٰ اس کا ذکر بھی قرآن مجید میں فرما دیا۔ تو گویا کہ جو اللہ والوں کا، ایک تو اللہ والوں کا اللہ تعالیٰ اتنا خیال رکھتا ہے کہ ان کی نیند میں بھی خلل نہ ہو، اور دوسرا ان کے ساتھ جو رہتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں بھی نوازے، انہیں بھی۔ یہ کس کا ہے بھئی؟ یہ بنی اسرائیل کے اللہ والوں کا ذکر ہے۔ اب ہمارے پیرارے پیر شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے امت میں آپ ولی ہے، اور پھر میرے ولی سلطان الاولیاء ہے آپ، کہ جو تمام اولیاء کے سلطان، امام الاولیاء ہے آپ کا معاملہ کیا ہے؟ اب ہم اتنے دن سے سنتے آ رہے ہیں کہ بادشاہوں کے ساتھ کیا معاملہ تھا اور پھر عوام کے ساتھ کیا معاملہ تھا، ایسے ہی کہتے ہیں کہ جنات کے ساتھ، جنات پر بھی جیسو پیرارے پیر کا اختیار تھا، جنات کو بھی آپ جیسو اپنا حکم دیتے تھے، جیسا کہ بہجت الاسرار ایک بہت بڑی کتاب ہے، اس میں جو ایک واقعہ لکھا جاتا ہے کہ ایک صاحب آ کر کہا کہ میری جوان لڑکی غسل کے بعد، نہانے کے بعد چھت پر جا کر بالا سکھا رہی تھی، وہاں سے غائب ہو گئی،
غائب ہو گئی. اب وہاں سے نیچے بھی نہیں اتری اور کہیں کسی کے پاس بھی نہیں گئی, وہاں سے اچانک غائب ہو گئی. اب میں پریشان ہوں, کیا کروں, جوان بچی تھی. تو آپ نے کہا کہ ایک کام تم یہ کرو کہ فلاں مقام پر جاؤ, فلاں مقام پر جا کر میرا نام لے کر, عبد القادر میرا نام لے کر ایک دائرہ بناؤ, اس دائرے کے اندر تم بیٹھ جاؤ, کچھ بھی ہو جاؤ, کچھ بھی دکھو, کچھ بھی آوازیں آؤ, وہاں سے نکلنا نہیں. جب کوئی پوچھنے والے پوچھے تو تم اپنا میرا تذکرہ کرنا, کہنا کہ عبد القادر نے بھیجا, اور جیسو اپنی بچی کا ذکر کرنا. تو کہتے ہیں کہ وہ صاحب وہاں پر گئے, جا کر جو گول دائرہ ڈال دیا, شام رات کے وقت ڈال کر اس کے اندر بیٹھ گئے. تو آپ کہتے ہیں کہ عجیب عجیب چیزیں انہوں نے دیکھی, یعنی جنات کی جماعتیں جا رہی ہیں آوازوں کے ساتھ, اور جیسے عجیب عجیب معاملات کرتے. تو وہ تمام معاملات کو یہ دیکھے, گھبرائے, لیکن پیران پیر کا حکم تھا کہ دائرے سے باہر نہیں نکلنا. آوازیں آئی, جو جنات تھے وہ ڈرانے کی کوشش کرے, حملہ کرنے کی کوشش کرے, لیکن وہ دائرے کی وجہ سے وہ بچ کر رہے, وہ دائرے کی وجہ سے وہ بچ کر رہے. جب صبح کا وقت آیا تو تمام جنات چلے گئے, پیچھے جنات کا بادشاہ آیا, آ کر پوچھا کہ کیا تم کون ہو اور یہاں کس لیے آئے. تو کہا کہ میں عبد القادر, حضرت عبد القادر کے حکم پر یہاں پر آیا, اور انہوں نے مجھے بھیجا اور کہا کہ تم سے ملاقات ہوگی, اور اس کے بعد اپنے بچے کا تذکرہ کیا کہ میری ایک لڑکی تھی یہاں سے چلی گئی. تو اس کے بعد کہتے ہیں کہ انہوں نے پوچھا کہ کہاں سے گئی, تو اس مقام کا جب تذکرہ کیا تو جو سو وہاں پر جو جن تھا, ایک بدماش جن تھا, اس کو پکڑ کے لایا گیا, لا کر جیسے ان کی بچی کو جیسو ان کے حوالے کر دیا گیا, کر جیسو کہتے ہیں کہ وہ جنات کا جو بادشاہ تھا, جیسے ہی پیران پیر کا نام سنا تو فوراً زمین کو بوسا دیا, فوراً زمین کو بوسا دے کر کہا کہ جب آپ ان کے حکم سے یہاں پر آئے ہیں تو وہ ہمارے آقا ہے, وہ جو حکم دیں گے ہم اس پر عمل کریں گے. کہتے ہیں کہ اس کے بعد اس لڑکی کو حوالے کیا گیا, اور اس جن کو سزا اس نے دی کہ تو ان کے علاقے سے, پیران پیر کے علاقے سے بچی کو کس طرح اٹھائے, ان کے علاقے سے تو لڑکی کو لے کر کیسا آیا. اس کو جن کو جو ہے سو سزا دی, اور پھر ان کو لڑکی دے کر واپس بھیج دیا. تو کہتے ہیں کہ پیران پیر کی وہ شان ہے کہ انسان میں بادشاہوں پر بھی آپ کا تسلط تھا, آپ کی حکومت تھی, انسانوں کے ساتھ بھی آپ کے تعلقات تھے, تو جنات پر بھی آپ کا تسلط تھا, جنات پر بھی جیسا آپ کا اثر تھا, اور جنات بھی آپ کی بات مانتے تھے. یہ ہے پیران پیر کی شان, اور انشاءاللہ ہم آگے سنتے رہیں گے. الحمدللہ رب العالمین, سبحان ربک رب العزت عما یصفون, وسلام علی المرسلین, والحمد للہ.